مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ دیں، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں سب سے پہلے نظام آباد کی، جہاں کے بی جے پی سنسد دھرمپوری اروند کے گھر پر تلنگانہ راشٹرا سمیتی کے کارکنان نے حملہ کر کے ان کے گھر میں موجود مختلف قسم کی قیمتی چیزوں میں توڑ پھوڑ مچائی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اروند ابھی حال ہی میں کے چندر شیکھر راؤ، جو کہ تلنگانہ کے سی ایم ہیں، ان کی بیٹی کویتا کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا، جس کے چلتے تلنگانہ راشٹرا سمیتی کے کارکنان ناراض تھے اور بہت سارے لوگ ہمیشہ سے ٹویٹر پر اس بات کو لے کر کے جنگ چل رہی تھی اور لفظی جھڑپ جاری تھی۔ لیکن اس درمیان میں کارکنان کی جانب سے بی جے پی سنسد دھرمپوری اروند کے گھر پر حملہ کرنے کے بعد اب جو ہے حیدرآباد میں سیاست کا پارا چڑھا ہوا ہے اور اس بات کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع میں جنسی ہراسانی سے بچنے کے لیے ایک 17 سالہ لڑکی نے تیز رفتار آٹو رکشے سے چھلانگ لگا دینے کا واقعہ سامنے آیا ہے اور یہ واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا اور بدھ کو ٹویٹر پر اس قدر وائرل ہو گیا کہ جو ہے اورنگ آباد میں کس طرح سے جو ہے کانکریٹ کی مصروف سڑک پر لڑکی چھلانگ لگاتی ہے اور اس کے سر پر شدید چوٹیں آتی ہیں، اور 17 سالہ لڑکی جنسی ہراسانی سے بچنے کے لیے اس طرح سے اقدام کرنے پر جو ہے اورنگ آباد میں الگ الگ طرح کی اس کی سرخیاں بن رہی ہیں۔ رکشہ ڈرائیور کی جانب سے ایک نابالغ لڑکی سے نازیبا سوالات پوچھنے پر خوف میں مبتلا دوشیزہ نے رکشے سے چھلانگ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی۔ اسے علاج کے لیے خانگی اسپتال داخل کروایا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اس کی شناخت سید اکبر سید حمید عمر 39 کے طور پر ہوئی ہے، جو کہ یہاں ایک پڑے گاؤں نامے کے علاقہ آتا ہے، وہاں کا رہائشی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے رکشہ ڈرائیورز اور مسلمانوں کے سلسلے میں کس کس طرح کی خبریں اس وقت نکل کر کے آ رہی ہیں، اور یہ سب چھوٹے معاملے جب میڈیا میں آتے ہیں تو کیا کچھ سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے، آفتاب جو کہ پارسی ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کو جو ہے مسلمان بنا کر کے اب تک جو ڈیبیٹس چل رہے ہیں الگ الگ طریقوں کے ساتھ، جو نفرت کا ماحول ہے، اس کو آپ جانتے ہی ہیں۔ ناظرین گرامی، راہل گاندھی سے وابستہ دو خبریں، ایک تو یہ کہ ان کو جان سے اور بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا اس وقت مہاراشٹر میں ہے اور اس یاترا کے دوران راہل گاندھی کے ساورکر سے متعلق بیانات نے مہاراشٹر میں سیاست کو گرما دیا ہے۔ راہل گاندھی کی یاترا اگلے چند دنوں میں مہاراشٹر سے مدھیہ پردیش میں داخل ہونے والی ہے۔ اس سے قبل اندور میں راہل گاندھی کو بم سے مارنے کی دھمکی والا خط ملا تھا اور پولیس اس خط کی جانچ کر رہی ہے۔ راہل گاندھی کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی والا خط اندور میں ملا اور صبح ایک مٹھائی کی دکان کے باہر ملا۔ یہ خط کسی نامعلوم شخص نے دکان کے باہر گرا دیا تھا۔ اب پولیس نے آس پاس کی سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ پڑتال کی بنیاد پر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خط میں راہل گاندھی کو بھارت جوڑو یاترا کے اندور پہنچنے پر بم سے اڑا دینے کی دھمکی دی گئی۔ اس دوران ایک نامعلوم شخص کے خلاف دفعہ 507 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، اس وقت ساورکر سے متعلق بیان دینے پر مہا وکاس اگھاڑی یعنی کہ شیو سینا، جو اس وقت جو ہے کانگریس کے ساتھ مل کر کے، این سی پی کے ساتھ مل کر کے حکومت بنائی تھی اور اس کے ساتھ جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے، وہ جو ہے ختم ہو سکتا ہے، اس بات کا اشارہ دے دیا گیا ہے، جو ساورکر کے سلسلے میں حال ہی میں راہل گاندھی نے بیان دیا۔ میں نے جیسے کہا ابتدا میں کہ اس کی وجہ سے سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ساورکر کے سلسلے میں راہل گاندھی نے جو بات کہی تھی، کل ہم نے وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو سنائی تھی، اسی کے چلتے یہ ساری صورتحال اس وقت مہاراشٹر میں پیدا ہوئی ہے۔ مہا اگاڑی یعنی کہ اگر شیو سینا
کانگریس سے ناتا توڑ لیتی ہے تو یہ جو ہے کانگریس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساورکر کو لے کر کے اس وقت ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ جو ہے اس کو الگ ہی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ساورکر کے سلسلے میں جو حقائق ہیں اس سے آنکھیں موند کر کے اس کو اور ایک چہرہ دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہندوتوا ذہنیت کی تمام جتنی بھی تنظیمیں اس وقت بھارت میں ہیں وہ اس کو ساورکر کو جو ہے ہیرو ہی مانتی ہیں، جبکہ اس کے حقائق کیا ہیں تاریخ کے آئینے سے دیکھیں گے تو سب کو پتہ چلے۔ ناظرین گرامی، جبل پور ہائی کورٹ نے آج ایک اہم فیصلہ سنایا، اور کورٹ نے صاف کیا کہ اگر دو بالغ شہری اپنی مرضی سے الگ ذات یا مذہب میں شادی کر رہے ہیں تو ان پر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین گرامی، جبل پور ہائی کورٹ نے ایک عبوری حکم سناتے ہوئے مدھیہ پردیش مذہبی آزادی ایکٹ 2021 کی دفعہ 10 کو غیر آئینی قرار دیا۔ کورٹ نے سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے، سرکار کو 3 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ مدھیہ پردیش مذہبی آزادی ایکٹ 2021 کی دفعہ 10 کے خلاف جبل پور ہائی کورٹ میں 6 عرضیاں داخل کر کے اس قانون کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عرضیوں میں کہا گیا تھا کہ اس قانون کی دفعہ 10 آئین سے ملے مذہبی آزادی کے حقوق کے خلاف ہے، جو ضلع مجسٹریٹ کو منمانی اختیارات دیتی ہے۔ سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے عبوری حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بالغ اپنی مرضی سے کسی دوسری ذات یا مذہب میں شادی کرتا ہے تو اس کے خلاف کیس نہیں چلایا جا سکتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اسی معاملے کو کس طرح الگ نظریے سے دیکھتے ہوئے لو جہاد قرار دے کر کے اس کو الگ الگ نظریے سے اور الگ الگ سوچ کے ساتھ دیکھتے ہوئے ایک مخصوص مذہب کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ فیصلہ ایک اہم ترین موڑ لے سکتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ نے ایک بار پھر باور کرایا کہ غیر مجاز افراد کو مملکت میں داخل کرانے میں مدد کرنے والے سہولت کاروں کو قید اور 1 ملین ریال تک جرمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ سرحدی حفاظتی نظام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مملکت میں داخلے میں سہولت فراہم کرنے والے، انہیں اس کے اندر منتقل کرنے، انہیں پناہ دینے، انہیں کسی قسم کی مدد فراہم کرنے والوں کے لیے 15 سال تک کی قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ جرم ان بڑے جرائم میں سے ایک ہے جس پر قانون فوری حرکت میں آئے گا اور سہولت کاروں کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو لہٰذا جو لوگ جو ہے ویزا کے بغیر اور اس طرح کے بہت سارے الگ الگ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں جو داخل کروانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ وارننگ ہے۔ ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان کی پہلی خاتون اسپیکر نینسی پیلوسی نے ڈیموکریٹ پارٹی سربراہ کے عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ نینسی پیلوسی نے اعلان کیا کہ وہ جنوری میں ایوان میں ریپبلکنز کے کنٹرول سنبھالنے پر عہدہ چھوڑ دیں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نئی نسل ڈیموکریٹک کی قیادت کرے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 20 سال سے پارٹی کی قیادت کرنے والی نینسی پیلوسی نے کہا کہ وہ ایوان سے ریٹائر نہیں ہوں گی اور سان فرانسسکو کی نمائندگی کرتی رہیں گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹس کی جانب سے ممکنہ طور پر اسپیکر پیلوسی کی جگہ نیو یارک کے نمائندے حکیم جیفریز کا انتخاب کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا ماننا ہے کہ کانگریس کی جانب سے پارٹی قیادت کے لیے پہلے سیاہ فام شخص حکیم جیفریز کا انتخاب ایک ممکنہ تاریخی اقدام ہوگا۔ دوسری جانب ریپبلکنز نے اپنے پارٹی سے اسپیکر لگانے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں صدر بائیڈن کو قانون سازی میں سخت مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، یہ تبصرہ ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔